بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، اس ویڈیو میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا واقعہ سننے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو عرب کے حالات کیسے تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دودھ پینے کا زمانہ تھا تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کون سا واقعہ پیش آیا؟ اسے جاننے کے بعد آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سن کر جائیے گا۔ یا اللہ تبارک و تعالی تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، آمین اللہم آمین۔ آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے۔ ظاہر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے یہ خبر دیجئے کہ تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے کسے پیدا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کی نور کو پیدا کیا، پھر وہ نور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں بھی اسے منظور تھا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ پلم، نہ جنت، نہ دوزخ، اور نہ ہی فرشتے، اور نہ آسمان، اور نہ زمین، اور نہ سورج، اور نہ چاند، اور نہ جن، اور نہ انسان۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جگہ سے سفید مٹی کو ایک مٹھی لی، پھر اسے جنت کی نہر تسنیم کی پانی سے گوندا گیا، پھر اسے جنت کی نہروں میں ڈبویا گیا، پھر آسمانوں میں پھرایا گیا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو پہچاننے سے پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ پھر نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا، جس کی وجہ سے آپ کی پیشانی جگمگاتی تھی، اور آپ کو بتایا گیا کہ اے آدم، یہ تمہاری اولاد سے ہوں گے اور تمام رسولوں کے سردار ہوں گے۔ جب حضرت حوا کے پیٹ میں شیش علیہ السلام آئے تو نور حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی سے منتقل ہو کر حوا علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کے بدن مبارک سے دو بچے ہر حمل سے پیدا ہو رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو منقسم ہونے سے بچانے کے لیے صرف شیش علیہ السلام اکیلا پیدا ہوئے۔ پھر آپ کا نور ہمیشہ سے پاک ہستی کی طرف منتقل ہوتا رہا، یہاں تک آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن عبد المطلب سے جنا۔ اکثر اہل علم کا قول یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سال دنیا میں تشریف لائے جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں پر سوار ہو کر کعبہ شریف کو شہادت کرنے کے مظنون حرکت کی اور وہ تباہ و برباد ہوا۔ اس سال کو ام فیل کہتے ہیں، یعنی آپ اس واقعے کے 50 دن بعد تشریف لائے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور اس کی 12 تاریخ تھی اور دن پیر کا تھا۔ صبح صادق کا وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ آپ کی پیدائش پیر کے دن میں ہوئی، آپ کی نبوت پیر کے دن میں عطا ہوئی۔ پیر کے دن مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیے، پیر کے دن مدینہ طیبہ پہنچے۔ پیر کے دن قریش کے نازع کو مٹانے کے لیے حضرت اسود کو اپنے چادر مبارک میں رکھ کر سب قبائل کے سرداروں کو اٹھانے کا متعلق ارشاد فرمایا اور خود حضرت اسود کو اٹھا کر کعبہ شریف کی دیوار پر نصب کر دیا۔ یہ بھی پیر کا دن تھا۔ مکہ شریف فتح فرمایا پیر کے دن۔ سورہ مائدہ کا آپ پر نزول پیر کے دن ہی ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو پیر کے ہی دن تھا، اور بہت سارے ایسے واقعات جو پیر کے دن میں ہی ہوئے تھے، یعنی پیر کے دن کی قسمت کھل گئی جب ہمارے آقا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن 12 ربیع الاول کو 12 تاریخ کو تشریف لائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت ملک عرب کی سیاسی حالت بہت ہی نازک تھی۔ جنوبی حصے پر سلطنت حبشہ کا قبضہ تھا اور مشرقی حصے پر سلطنت فارس نے قبضہ کر رکھا تھا، اور شمالی کا ٹکڑا سلطنت روم کی مشرقی شاخے سلطنت قسطنطنیہ کے زیر اثر تھا۔ ملک عرب آزاد تھا، لیکن اس پر قبضہ کرنے کے لیے ہر ایک سلطنت کی کوشش لگی ہوئی تھی، لیکن کوئی بھی سلطنت ملک عرب پر قبضہ نہیں کر سکی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے ہوئے تھے، اس سے پہلے عرب کے اخلاقی حالات انتہائی بدتر اور جاہلیت پر تھے۔
لوگ بت پرستی کو جنم دے چکے تھے۔ لوگ بت پرستی کی لعنت پر انسانی دل و دماغ پر قابض ہو کر ان کی تحفظ پرن بنا دیا تھا۔ عرب کے لوگ ہر چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو اپنا معبود سمجھنے لگے تھے اور خود مٹی اور پتھر سے بنائے ہوئے مورتیوں کی عبادت کرتے تھے۔ عقائد کے خرابی کے ساتھ ساتھ ان کے اعمال و افعال بے حد بگڑے ہوئے تھے۔ قتل، رہزی، جوا، شراب نوشی، حرام خوری، عورتوں کو اغوا کرنا، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، عیاشی، فحش گوئی، غضب، کون سا ایسا گندا اور گھنونا کام نہ تھا جو یہ نہ کرتے تھے۔ چھوٹے بڑے سب گناہوں کے پتلے اور پاپ کے پہاڑ بنے ہوئے تھے۔ لیکن جب ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو غم کے بادل جھڑ گئے۔ سارے بت منہ کے بل گر پڑے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے اور ان کا اصلی نام شیبہ تھا۔ یہ بڑے ہی نیک اور عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دن تک اللہ عز و جل کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور اللہ عز و جل کے یاد میں گوشہ نصیر رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب کے لوگ ان کو بڑی عقیدت سے دیکھتے تھے۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا کوئی سوکھا پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا قبول ہو جاتی تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ حضرت عبد المطلب کے تمام بیٹوں سے لاڈلے اور پیارے تھے۔ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنے شان و شوکت کے ساتھ جلوہ غار تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپائے خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی نے گویائی عطا فرمائی، یعنی بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور انہوں نے بعض زبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ عز و جل کا وہ رسول جلوے غار ہو گیا جس کے سر پر تمام دنیا کے امام کا تاج ہے اور جو سارے جہاں کو روشن کرنے والا چراغ ہے۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی، اس طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت عبد القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدلی آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کا اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا ایک اعلان کرنے والا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات میں ان کا نام، ان کا حلیہ اور ان کے صفت معلوم ہو جائے، اور ان کے تمام جاندار مخلوق یعنی جن اور چرندے پرندے کے سامنے پیش کرو، اور حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیش علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاقت، حضرت عوشہ علیہ السلام کی جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کی وقار، حضرت وحی علیہ السلام کی قسمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو حد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے معزن کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھپ گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے کپڑے سے لپٹے ہوئے اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ کیا خوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا
اور کائنات عالم کو کوئی بھی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرے نور کو دیکھا جو 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرود کا طشت اور تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحے کے بعد مجھے دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن نوفریدہ ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، باحالت سجدہ مکہ مکرمہ کے مقدس سرزمین میں اپنے والد ماجدہ کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے؟ وہ پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ اس کے بعد دادا کو بلایا گیا جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب حرم کعبہ سے اپنے گھر کی طرف تشریف لائے اور آپ نے جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی۔ پھر حضرت عبد المطلب نے ہی آپ کا نام محمد رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی شیبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کے بھتیجا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے شیبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کے موت کے بعد اس کے گھر والے نے خواب میں دیکھا تو اس کا حال پوچھا۔ اس نے انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ملا، بزنس اس کے شیبہ کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی سے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کی لونڈی شیبہ کا دودھ نوشیدہ فرمایا۔ پھر آپ نے اپنے والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ پھر حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئیں اور اپنے قبیلے میں رہ کر آپ کو دودھ پلاتی رہیں اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ ناظرین محترم، یہ ہے ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔